نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ اس میں اللہ نے آپ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ دن اور یہ رات جن کا خالق اللہ ہے، اس اللہ نے ہمیں بعض راتوں کی زندگی میں فضیلت بتائی۔ ان میں سے ایک رات یہ شب قدر کی رات ہے، اور اللہ نے اس رات کے بارے میں پوری سورت نازل کی، سورۃ القدر نازل کی۔ ہمیں اس کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے کچھ معلومات ایسی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جس سے ہمیں اس رات کے مرتبے اور اس کی قدر ہماری ذہنوں میں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ القدر جب نازل ہوئی تو اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے مختلف امتوں کی اور مختلف انبیاء کی عمریں بتا رہے تھے کہ گزشتہ امتوں کی جو عمریں ہوتی تھی وہ ہزار سال ایک بندے کی عمر ہوتی تھی۔ یہاں تو 100 سال گزارنے اور 70-80 سال گزارنے مشکل ہو جاتے، اور وہاں ایک ایک بندے کی عمر 100 سال، ہزار سال۔ بعض حضرات پوچھتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ کیا وہ روایات مستند ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے کہ گزشتہ امتوں کی عمریں جو تھیں وہ ہزار سال ہوتی تھی، انبیاء کی عمریں ہزار سال ہوتی تھی، کیا واقعی روایات مستند ہیں؟ تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ساری روایات ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے رہے، إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں 950 سال یہ ان کی نبوت کی زندگی مراد ہے، اصل زندگی اس سے بھی زیادہ، لیکن چلے آپ پوری عمر بھی 950 سال لگا لیں تو 1000 سال سمجھ میں آیا نوح علیہ السلام کی عمر مبارک۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی عمریں بتائیں تو ساتھ ہی امت محمدی علیہ السلام کی عمریں بھی بتا دی، اور فرمایا کہ ان کی عمریں کم ہوں گی ان سے۔ تو بہت ایک سیدھا سا سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، صحابہ کے ذہنوں میں بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر ہزار سال عمر ہوتی تھی تو ایسی صورت میں ہماری عمر کم ہوگی تو ہم چاہے دن رات عبادت کرتے رہیں ہم ان کے برابر تو نیکیاں نہیں پا سکتے۔ بس یہ سوال صحابہ کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی جو ابھی تلاوت کی، سورۃ القدر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کا کیا مقام ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ سال پہ ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، 12 پہ 1000 کو تقسیم کریں تو جواب آئے گا 83 سال 4 مہینے۔ 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months۔ ایک رات، ایک رمضان میں ایک شب قدر پالی اور اس میں عبادت کر لی تو اس بندے کو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا عبادت کرنے کا۔ اور اگر 15-20 سال 22 سال کی عمر میں یہ بات سنی، چلے 30 سال کی عمر میں، چلے 40-50 سال کی عمر میں یہ بات سن لی اور پھر آنے والے رمضانوں میں ہر رمضان میں آخری عشرے کے اندر عبادت کر لی تو ایسی صورت میں گزشتہ امتوں کی نیکیاں بہت پیچھے رہ جائیں گی اور اس امتی کی نیکیاں بہت آگے چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ نے اتنا فضل و کرم فرمایا اس امتی پر، اور یہ شب قدر میں اللہ نے اس کا مقام کیا بیان کیا، خود کیا بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور پھر ساتھ یہ کہ ہمیں شب قدر میں کیسے رہنا ہوگا، کیا عبادات کرنی ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم شب قدر کیسے معلوم کریں، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، یعنی آپ کو خود پکا پتہ چل جائے کہ شب قدر میں نے عبادت کی ہے، اس کا طریقہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت کے اندر جو فضائل بتائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، رمضان کے اندر نازل کیا اور شب قدر میں نازل کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو جب ہم سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم نے قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا؟ یہ تو یکدم اتارنے کا ذکر ہے، یہ تو ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دراصل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو قرآن حکیم اترا وہ شب قدر میں اترا اور ایک رات میں اترا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن حکیم وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر آگے احادیث کی روشنی میں تفسیر لکھی، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک رات میں، اور آسمان دنیا سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا 23 سال کے عرصے میں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، بڑی شاندار کتاب ہے ان کی قرآن حکیم کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، پہلے عربی میں موجود تھی، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، کمال کی کتاب ہے الاتقان۔ اس میں انہوں نے کمال کر دیا قرآن مجید کی معلومات کے بارے میں، کون سی آیتیں رات کو اتری، کون سی آیتیں دن کو اتری، کون سی سفر میں اتری، کون سی حضر میں اتری، کون مکہ میں اتری، کون مدینہ میں اتری، کون سی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کون سی آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کب کون سی صورت نازل ہوئی، قرآن حکیم کے نزول کی تاریخ کمال کر دیا۔ انہوں نے وہاں باقاعدہ دن، مہینے، سال شمار کر کے بتائے کہ کتنی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ انہوں نے لکھا کہ 22 سال 2 مہینے 22 دن میں قرآن نازل ہوا، جس کو ہم 23 سال کہتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر 23 سال کہتے ہیں۔ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جب قرآن مجید میں بیان کرتا ہے تو عربی زبان بڑی گہری زبان، بہت گہری زبان، جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس صورت میں ایک رات میں قرآن مجید نازل، آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صیغے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، انزلناہ، اور ایک آپ قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک ہے نزلنا، ہم نے نازل کیا، ایک ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا، 2 الگ الگ لفظ ہیں۔
لیکن مفسرین نے یہاں بات لکھی کہ عربی زبان میں یہ دونوں صیغے الگ الگ بابوں سے آئے ہیں. انزلناہ یہ انزل ینزل انزالا، انزل کا معنی ایک دم کسی چیز کا اترنا. جب عربی میں بیان کرنا ہو کہ ایک دم کسی چیز کو اتارنا بیان کرنا ہو تو اس کے لیے باب افعال لے کر آتے ہیں. انزل ینزل انزالا، انزل کا معنی ایک دم اترا، اور نزل ینزل یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ تدریج ہوتا ہے، یعنی درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ نازل ہونا. تو جہاں اللہ نے آہستہ آہستہ قرآن نازل ہونے کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو آہستہ آہستہ نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن جہاں اللہ نے ایک دم قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کیا، وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو دونوں لفظوں میں فرق بتایا کہ انزلنا کا معنی ہم نے ایک دم نازل کیا وہ شب قدر میں، اور جہاں 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کا ذکر کیا وہاں نزلنا کہا. لہذا قرآن مجید میں شب قدر کی ایک فضیلت تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اس ایک رات میں قرآن مجید نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ دوسری فضیلت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دو فضیلتیں ہو گئی، اور 1000 مہینوں سے آپ نے سمجھ لیا کہ 23 سال 4 مہینے. اور یہ بھی اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ 23 سال 4 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے، کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملتا ہے. اب وہ 23 سال سے بھی زیادہ اللہ ثواب دینا چاہے، اللہ قدرت رکھتا ہے ایک رات کے اندر. دو فضیلتیں ہو گئی. پھر تیسری فضیلت اللہ نے بیان کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. تیسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرتا ہے. ہر کام جو سلامتی والا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لے کر نازل ہوتے ہیں. چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں آئندہ ہونے والے جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر طے فرما دیتا ہے بندوں کے لیے. ویسے اس کے علم میں جب سے انسان کی پیدائش سے پہلے، کائنات کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور قیامت تک اس کے بعد کا سارا علم اللہ کو حاصل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر بندے کے رزق کو، اس کی روزی کو، اس کی زندگی کو، اس کے نیک اعمال کو اور اس کی تمام خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے اس رات کے اندر. اس لیے اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں. قدر کا ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتبہ، قدر کا ایک معنی مرتبہ، مرتبے والی رات، بڑی رتبے والی رات. اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، جس سے لفظ تقدیر بنا ہے، قدر یقدر تقدیرا. تو قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا بھی ہے، طے کرنا بھی ہے. تو اللہ اس رات کے اندر طے بھی کرتا ہے. ہم نے دعا بھی مانگنی ہے اس رات کے اندر کہ اے اللہ تو 4 چیزیں اس رات کے اندر طے کرتا ہے. رزق طے کرتا ہے، اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس رات میں یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس رات کے اندر تو عمریں بھی، زندگیوں کو بھی طے کرتا ہے. تو اے اللہ جب تو اس رات میں طے کر لے کہ ہمیں زندوں میں رکھنا ہے اس پورا سال، تو اے اللہ ہمیں اپنی نیکی، طاقت، طاعت، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچانے والی زندگی ہمیں پوری زندگی عطا فرما. اے اللہ اگر اس سال زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ. اور یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اگر ہمیں اس سال کے دنیا سے جانے والے لوگوں میں شمار کر لیا ہے تو اے اللہ توبہ اور استغفار کر کے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما اور ایمان والی موت نصیب فرما. ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو جب اس دنیا سے جا رہے ہوں، ایمانی کیفیات ہوں جب اس دنیا سے جا رہے ہوں. اور پھر اس رات میں یہ بندہ مانگے کہ اے اللہ تو نے اس رات کے اندر ہمارے اعمال کو طے کرنا ہے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے طے کر دے، اور جو گناہ اگر ہو جائے انسان ہونے کی حیثیت سے تو اے اللہ ان کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اللہ اس رات میں یہ بھی طے کرتا ہے کہ یہ بندہ شقی ام سعید،
کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا نیک نصیب ہوگا یا اچھا نصیب ہوگا یا برا نصیب ہوگا، یہ بھی اللہ طے کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم سب کے نصیب کو اچھا کر دے، اے اللہ ہم سب کے نصیب کو اچھا کر دے۔ خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے بہت دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہم سب کے بچوں اور بچیوں کا نصیب اچھا کر دے۔ پہلے تو لوگ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہماری بچیوں کا نصیب اچھا کر دے، اب تو بڑا ڈر لگتا ہے، اب تو بچوں کے لیے بھی دعا مانگنی پڑتی ہے، اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں دونوں کا نصیب اچھا فرما دے۔ ہم اپنے لیے نصیب اچھا ہونے کی دعا کیجئے اس رات کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کی فضیلت بتائی، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اس سورت کے آخر میں یا حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، وقت بھی بتا دیا کہ شب قدر کا وقت کب تک رہتا ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر بتا دیا۔ یا حتی مطلع الفجر، کہ یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، اور کب سے شروع ہوتی ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں اسی صورت میں بتایا۔ شب قدر کب شروع ہوتی ہے وہ بھی اس صورت میں بتایا، پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں۔ اور لیلہ شروع ہوتی ہے یعنی رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور کب ختم ہوتی ہے صبح صادق تک، سورج نکلنے تک نہیں۔ جو اللہ نے اس صورت میں بتایا اس رات کب تک ختم ہوتی ہے صبح صادق تک، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ یہ خاص وجہ سے یہ دو جملے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خاص وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات رمضان میں رات کو تراویح کے بعد ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس آج شب قدر کا امکان ہے، آج عبادت بھی کرنی ہے۔ تراویح کے بعد ملتے ہیں کہتے ہیں آج طاق راتیں ہیں تو آج عبادت بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا ابھی کی تو نہیں ہے، کہنے کہ نہیں ابھی شروع نہیں کی، ابھی کرنی ہے۔ پھر کبھی فون آتا ہے کہ ہم اس رات کو کیا عبادت کریں، تراویح کے بعد فون آتا ہے اس رات میں کیا عبادت کریں، پھر ان کو سمجھاتا ہوں آپ نے عبادت کر لی، آپ نے عبادت کر لی۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سننا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شب قدر کب شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، تو آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے شب قدر میں عبادت کی۔ یہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ والی بات نہیں ہوتی، وہ کہتے رات کو کرنی ہے عبادت، جی آپ کر چکے، ابھی بھی کر لی اور کر لیجئے گا، لیکن کر لی۔ آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے تو شب قدر کی عبادت میں شمار ہوگا، آپ سنتیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے تو لیلۃ القدر شروع ہو چکی ہے نا۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت مغرب کے بعد بھی کریں گے تو شب قدر، اور پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی شب قدر کی عبادت میں ہے، پھر آپ تراویح پڑھیں گے تو وہ بھی شب قدر کی عبادت میں ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات جو تراویح پڑھتے ہیں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وہ شب قدر کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ اس سے بڑھ کر بھی آگے توفیق عطا فرما دے، باقی رات کے اندر بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی رحمت والی باتیں بتائیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ تم شب قدر کو تلاش کرو، تو کیسے کرو؟ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شب قدر کو کیسے تلاش کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاخر من رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ بار بار فرمایا اصرار کر کے تم شب قدر کو طاق راتوں میں شمار کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں جو دو پر تقسیم نہ ہو سکیں، 21ویں رات، یہ اس لیے آج جمعے کا موضوع رکھا کہ آئندہ جمعے کو 23واں روزہ ہوگا، یعنی 23ویں رات گزر چکی ہوگی، یعنی 2 طاق راتیں گزر چکی ہوں گی۔ گزشتہ جمعہ جب آئے گا انشاءاللہ تو 2 طاق راتیں گزر چکی ہوں گی، تو 21ویں، 23ویں، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ طاق راتیں سب کے سب شب قدر اس میں لازماً ہوگی۔ ہر رمضان کے آخری عشرے میں لازماً شب قدر ہوتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا شروع کے اندر
کہ آپ حضرات کیسے یقین کر لیں گے کہ ہم نے اس رمضان میں شب قدر کو پا لیا ہے، کیسے یقین کریں گے؟ تو اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، میرے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو چلا رہے ہیں، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اب اگر ساری طاق راتوں کے اندر عبادت کی، لازماً اس نے شب قدر کی عبادت کی۔ اگر ان طاق راتوں میں عبادت کر لی تو لازماً شب قدر میں عبادت کر لی۔ مت سوچیے گا ذہن کے اندر کہ فلاں ملک کے اندر تو طاق رات نہیں ہے، یہاں پاکستان میں طاق رات ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے پہلے کہ وہ سعودی عرب میں فلاں تاریخ کو طاق رات ہوتی ہے اور فلاں جگہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان میں اور ہوتی ہے، تو کون سی تاریخ مراد ہے، کہاں طاق رات ہوگی؟ جہاں جہاں یاد رکھ لیجئے گا، جہاں جہاں چاند کے اعتبار سے طاق رات ہوگی وہاں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس طاق رات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اپنے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنے اپنے ملک کو۔ اگرچہ اس دفعہ آپ سب حضرات کو، پاکستان والوں کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جب شب قدر سعودی عرب میں ہوگی اسی تاریخ میں شب قدر یہاں پاکستان میں ہوگی۔ اس دفعہ یہ بھی اللہ نعمت دے رہا ہے، جو انسان سوچتا رہتا بیٹھا ہوا کہ جی شب قدر وہاں سعودی عرب میں، کیونکہ سعودیہ کا روزہ اور پاکستان کا روزہ اس وقت ایک ساتھ چل رہے ہیں، لہذا وہاں بھی جو شب قدر ہوگی وہی یہاں بھی شب قدر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اور ملکوں کے اندر بعض ایسے ملک ہیں جن کے اندر ہمارے یہاں دن ہے وہاں رات ہے، تو اسی صورت میں وہاں تو بالکل ہی تاریخ مختلف ہوتی ہے، تو انسان الجھتا رہتا ہے کہ کہاں یہ شب قدر ہوگی اور کہاں معتبر ہوگی۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہم نے اپنے دماغ سے پلاسٹک اور لوہے کے ڈبے بنائے ہوئے ہیں، ڈبیاں بنائی ہوئی ہیں جن کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے ہم نے کمپیوٹر بنائے ہیں، انسان نے اپنے ذہن سے بنایا، اللہ نے توفیق دی، اور اس کمپیوٹر کے ذریعے بہت نوجوان، چھوٹے چھوٹے نوجوان ماشاءاللہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ وہ کمانڈ دیتے ہیں کمپیوٹر کو کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ میری ای میل ہے، یہ میرا پیغام ہے، فلاں ملک کے فلاں وقت کے مطابق اس کو ڈیلیور کر دیا جائے، اس میرے پیغام کو۔ چنانچہ جب وہ کمانڈ دیتے ہیں اس پروگرام میں تو اس تاریخ کو اس ملک کے اس وقت کے مطابق اس بندے کو پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو جب انسان نے، مخلوق نے، ایک انسان نے اپنے دماغ سے ایسے آلات تیار کر لیے ہیں کہ جس ملک میں جو وقت ہوگا اس وقت وہ پیغام وہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے ایک انسان، تو اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ جہاں طاق رات ہوگی وہاں وہ اللہ رحمت نازل کر دے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم نے اپنے دماغوں سے ایسی چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ جہاں کہیں طاق رات ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ اس الجھن سے نکلے کہ یہاں طاق رات ہے تو وہاں نہیں ہے، اس سے نکلیں، اللہ تعالیٰ قادر اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے۔ اور اس طاق رات کے اندر آپ نے اب یہ سمجھ لیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے رات تک، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں اس میں سے ایک خصوصیت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ تو رحمان کے بندوں کی ایک یہ خصوصیت بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت اللہ نے ذکر کی، صرف رمضان میں نہیں، عام حالات میں بھی۔ والذین، پھر ترجمہ کروں گا اس بات کو سمجھیے گا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے سامنے ساری رات گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اب آپ اور ہمارے ذہنوں میں تو یہی بات آتی ہے نا، مولانا سونا بھی ہے، سونا بھی تو ہے، آرام بھی تو کرنا ہے، اب ساری رات عبادت کرتے رہیں گے، سوئیں گے کہاں سے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا، جامع ترمذی کی حدیث سنیے گا، شب قدر میں، ان رمضان کی راتوں میں، آخری طاق راتوں میں آپ کو ساری رات ثواب مل جائے گا عبادت کرنے کا، اگر وہ حدیث ذہن میں رہ گئی تو۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ عشاء کی نماز، یہ والی روایت جو ہے وہ فضائل نماز میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت لکھی ہے، آسان ترین حوالہ جنہوں نے دیکھنا وہاں دیکھیں یہ روایت فضائل نماز میں۔
فضائل اعمال کے اندر یہ روایت موجود، جو بندہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ وہ ساری رات عبادت میں لگا رہا، ساری رات قیام میں رہا، ساری رات سجدوں میں رہا۔ کب؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ جو خواتین سن رہی ہوں گی وہ سوچتی ہوں گی کہ جی ہم تو پھر یہ فضیلت نہیں پائیں گے، جی ان پر جماعت کی نماز لازم نہیں ہے، وہ گھر میں بھی جماعت عشاء کی نماز اکیلے پڑھیں گی خواتین، اور گھر میں خواتین اکیلے فجر کی نماز پڑھیں گی تو اللہ ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جو حضرات نہ کر سکیں، رات کی عبادت ہمت نہ ہو، تو جتنا ہو سکے واقعی جاگ لیجئے، واقعی جاگ لیجئے۔ ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب، ایک ہے حقیقت والا۔ کہیں یہ حدیث سن کر نا سارے لوگ سو ہی نہ جائیں نا کہ مولانا صاحب نے وہ حدیث بیان کر دی تھی، بس عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، باقی سو جاؤ شب قدر کے اندر۔ نہیں، اس بات کو بھی اب سمجھنا ہے، ایک ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہے فضیلت والا ثواب۔ اگر آپ قرآن حکیم کی ایک سورت الاخلاص ایک مرتبہ پڑھیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیا ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھے، یہ بھی کوشش کیجئے رمضان میں، کوشش کیجئے رمضان میں یہ والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت وہ نفل پڑھ کے مسجد سے اشراق کے باہر نکلے، اس کو 1 حج اور 1 عمرے مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ مولانا یہ تو آپ نے بڑا اچھا نسخہ بتا دیا، پھر 11 لاکھ 12 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مل گیا۔ اس کا جواب پھر وہی، ایک حقیقت والا ثواب، ایک فضیلت والا ثواب۔ جو بندہ ساری رات شب قدر میں جاگے گا اس کو حقیقت والا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کر بیچارہ بزرگ نیند بھی آ رہی تھی، کمزور بندہ سو گیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن فضیلت والا ثواب۔ تو حقیقت والا ثواب پانے کی بھی کوشش ہو جائے اور فضیلت والا ثواب پانے کی بھی کوشش ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعد لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ شب قدر میں کون سی دعا مانگے زیادہ، یہ والا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ دیکھیے خود دعا سکھائی ہے نا، اللہ قبول بھی کرے گا، اللہ قبول بھی کرے گا۔ آسان سی چھوٹی سی دعا ہر ایک کو یاد ہو جانی چاہیے، کہ بہت سو کو یاد ہے الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ایک کے لیے، واحد کے لیے، اور اگر جمع کے لیے مانگنی ہو تو عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ترجمہ غور سے، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اس رات میں اپنے خوب گناہوں کی بندہ معافی مانگے، اللہ کرے کہ آخری عشرہ ایسا آئے کہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہو اور اللہ سارے گناہ معاف کر چکا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس آنے والی مرتبے والی رات شب قدر اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔